بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے دو ویڈیوز میں ہم آپ کے ساتھ یا علی مدد اور توسل کے حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں۔ آج توسل ہی کے بارے میں گفتگو کو ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ توسل کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن پر مسلمانوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اختلاف تو ماشاءاللہ مسلمانوں میں ہر چیز پہ پایا جاتا ہے، شاید ہی کوئی چیز ہو جس پر مسلمانوں میں اختلاف نہ پایا جاتا ہو۔ یہاں تک کہ اسلام اور مسلمان کی ڈیفینیشن پر بھی مسلمان متفق نہیں ہیں۔ دنیا کے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے اور مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کافر کا کھیل جو ہے وہ سب فرقوں کے ملاؤں نے چلایا ہوا ہے۔ بہرحال اختلاف سے ہی بہت سارے لوگوں کی دکانیں چلتی ہیں، ان کی دال روٹی چلتی ہے۔ تو جن مسائل پر اختلاف پایا جاتا ہے مسلمانوں میں یا اختلاف پیدا کیا گیا ہے مسلمانوں میں، ان میں سے ایک مسئلہ ہے توسل۔ زیادہ تر مسلمان توسل پر ایمان رکھتے ہیں، توسل کے قائل ہیں، توسل کو صحیح سمجھتے ہیں اور توسل کو اپنی زندگی میں اختیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو توسل کو جائز نہیں سمجھتا، اسے خلاف شریعت سمجھتا ہے، اسے خلاف اسلام سمجھتا ہے، بلکہ اسے شرک بھی سمجھتا ہے۔ توسل کو شرک سمجھتا ہے اور توسل کرنے والوں کو مشرک کہتا ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ گروہ جو توسل کے خلاف ہے، توسل کو خلاف اسلام اور خلاف شریعت سمجھتا ہے، خلاف توحید سمجھتا ہے، شرک سمجھتا ہے، اپنے موقف پر اس گروہ کے پاس دلیل یہ ہے کہ جب اللہ ہماری شہرگ سے زیادہ ہم سے قریب ہے تو پھر اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے ہمیں کسی وسیلے کی، کسی ذریعے کی، کسی سبب کی، کسی واسطے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وسیلہ، سبب، واسطہ، ذریعہ وہاں درکار ہوتا ہے جہاں فاصلے بہت زیادہ ہوں، جہاں اجنبیت ہو، جہاں فاصلہ ہی کوئی نہ ہو، جہاں اجنبیت ہی کوئی نہ ہو، جہاں سب سے بڑا رشتہ ہو، رب اور عبد کا رشتہ ہو، خدا اور بندے کا رشتہ ہو، اور ہو بھی اتنا قریب کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہوں۔ سورہ قاف، قرآن مجید کی 50ویں سورت، آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ تو جو اللہ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے ساتھ واسطہ، اس کے ساتھ تعلق، اس کے ساتھ رابطے کے لیے ہمیں وسیلے کی کیا ضرورت ہے، توسل کی کیا ضرورت ہے؟ توسل کے معنی ہے کسی وسیلے کو اختیار کرنا۔ تو یہ ایک استدلال ہے، بظاہر خوبصورت استدلال بھی ہے۔ کئی سادہ لوح اور کم علم لوگ اس بظاہر خوبصورت استدلال کے چکر میں آ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے خود قرآن شریف کی آیات کی روشنی میں تو یہ استدلال اور یہ دلیل انتہائی جاہلانہ ہے اور خلاف قرآن بھی ہے۔ اگر غور کریں تو صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ جس اللہ نے جس قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اسی اللہ نے اسی قرآن میں یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ،
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو جس اللہ نے جس قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہم انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں، اسی قرآن میں وہی اللہ حکم دیتا ہے کہ میرے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے، میری بارگاہ میں حاضری کے لیے، میری بارگاہ تک رسائی کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو پہلی دلیل کی تو ہوا نکل گئی، ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ وسیلہ اختیار کرنے کا حکم اس لیے دیتا ہے کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، جو ایک میکینزم بنایا ہے، جس پر یہ ساری دنیا چل رہی ہے، وہ ہے ہی وسیلے کی دنیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے، لیکن ہمیں جو کچھ بھی دیتا ہے وسیلے کے ذریعے سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی چیز براہ راست نہیں دیتا۔ دن کے وقت ہمیں روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے کھیتوں کے فصلیں اور باغوں میں پھل پکنے کے لیے حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دن کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں روشنی اور حرارت دیتا ہے سورج کے وسیلے سے۔ رات کے وقت ہمیں ٹھنڈی روشنی چاہیے ہوتی ہے۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں چاند کے ذریعے سے ٹھنڈی روشنی عطا کرتا ہے، چاند کے وسیلے سے ٹھنڈی روشنی عطا کرتا ہے رات کو۔ ہماری زندگی کے لیے پانی ضروری ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ ہمیں بارش کے وسیلے سے دیتا ہے، دریاؤں کے وسیلے سے دیتا ہے، سمندروں کے وسیلے سے دیتا ہے، کنووں اور چشموں کے وسیلے سے دیتا ہے، براہ راست نہیں دیتا۔ رزق، اللہ تعالیٰ رازق ہے نا، رزق وہی عطا کرتا ہے، سب کچھ وہی عطا کرتا ہے، کوئی کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا کسی کو۔ ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے۔ ہمیں رزق کی ضرورت ہے، رزق ہمیں اللہ عطا کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ اور وہ اللہ جو رازق ہے وہ ہماری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن رزق ہمیں مختلف وسائل سے عطا کرتا ہے۔ کھیتی باڑی کے وسیلے سے عطا کرتا ہے، تجارت کے وسیلے سے عطا کرتا ہے، ملازمت کے وسیلے سے عطا کرتا ہے، محنت مزدوری کے وسیلے سے عطا کرتا ہے۔ کبھی ایسے نہیں کرتا کہ وہ جو شاہرگ سے زیادہ قریب ہے یہیں سے ہمارا رزق ہمیں دے دے اور ہم یہاں سے رزق لے کے اپنے منہ میں ڈال دیں، ایسے نہیں کرتا وہ۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں تلاش رزق کے لیے لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں۔ ایک فیملی ہے پاکستان میں، کسی دیہات میں رہ رہی ہے، اس فیملی کا سربراہ رزق کمانے کے لیے بیرون ملک گیا ہوا ہے، کسی دور دراز کے ملک میں گیا ہوا ہے، وہاں محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، کماتا ہے، وہاں سے بھیجتا ہے۔ رازق کون ہے؟ ان بچوں کا اور خود اس بندے کا، وہ جو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب یہ بچے اس بندے کے، یہ بیوی اس بندے کی، اس کے ماں باپ جو یہاں پر رہ رہے ہیں، جن کو وہ وہاں سے رزق کما کے بھیج رہا ہے، ان کا رازق تو ان کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن وہ شاہرگ سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود براہ راست انہیں رزق نہیں دیتا۔ رزق کا وسیلہ، وہ وسیلے سے دیتا ہے رزق۔ اسی طرح سے آپ آ جائیے، ایک شخص بیمار ہو گیا، صحت کس کے ہاتھ میں ہے؟ شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی صحت نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ لیکن وہ
جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے وہ یہیں سے شفا دے دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ حکیم کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا معائنہ کرتا ہے، بیماری کی تشخیص کرتا ہے، پھر وہ دوا دیتا ہے، پھر علاج کرتا ہے۔ علاج کبھی چند دنوں کا ہوتا ہے، کبھی چند ہفتوں کا ہوتا ہے، کبھی چند مہینوں کا ہوتا ہے۔ تو شفا دینے والا اور صحت دینے والا اللہ ہے جو ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن شفا دیتا ہے دوا کے وسیلے سے، طبیب کے وسیلے سے اور علاج کے وسیلے سے۔ اگر آپ روحانی علاج بھی کرائیں تو روحانی علاج میں بھی جو کچھ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وسیلے سے ہمیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں کئی اور چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے کسی کو قتل کر دیا، کسی کو بے گناہ قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس قاتل کو سزا ملنی چاہیے، اس قاتل کو معاشرہ سزائے موت دے، لیکن اللہ خود اس قاتل کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ خود اس کی شاہ رگ نہیں کاٹ سکتا ہے۔ وہ جو اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے اس کا گلا نہیں دبا سکتا، اس کی گچی نہیں دبا سکتا، اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرتا۔ نظام اس نے بنایا ہے وسیلے کا نظام۔ ورنہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے یہیں سے ہمیں رزق دینے لگ جائے تو حصول رزق کی ساری مصیبت ختم ہو جائے بندوں کی۔ حصول رزق کے لیے انسان جو جرائم کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، جو دو نمبریاں کرتا ہے، وہ ساری ختم ہو جائیں۔ ہر ایک کو اس کا رازق جو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے یہیں سے رزق دینے لگ جائے، دے سکتا ہے، یہیں سے دینے لگ جائے، غربت ختم ہو جائے، اقتصادی مسائل ختم ہو جائیں معاشرے کے، اللہ تعالیٰ یہیں سے صحت دینا شروع کر دے، یہیں سے شفا دینا شروع کر دے، کتنا مہنگا علاج ہے، لوگوں کی مصیبتیں آسان ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہنے کی بجائے کہ قاتل کو سزائے موت دو، اللہ تعالیٰ خود اس قاتل کی رگ کاٹ دے، اس کی گردن کی رگ کاٹ دے، اس کا گلا دبا دے، اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے، تو اس سے کتنا فائدہ ہو جائے گا؟ ایک تو لمبے چوڑے مقدمات سے جان چھوٹ جائے گی، پھر کوئی قاتل بچ نہیں پائے گا، اور پھر یہ کہ انصاف ہی انصاف ہوگا، بلکہ جرم ہی نہیں ہوگا، قتل ہی نہیں ہوگا۔ قاتل کو پتہ ہوگا کہ ادھر میں قتل کروں گا تو ادھر اللہ تعالیٰ میری زندگی کا خاتمہ کر دے گا، میری گردن اڑا دے گا، میری زندگی کا خاتمہ کر دے گا، کرے گا ہی کوئی نہیں۔ لیکن لوگ قتل کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے نظام میں بڑے جھول ہیں، ہم چھوٹ جائیں گے، ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہو، لیکن خود نہیں کرتا۔ قاتل کی شاہ رگ سے زیادہ اس کے قریب ہونے کے باوجود نہیں کرتا، معاشرے سے کہتا ہے کہ یہ تمہارا نظام ہونا چاہیے، اس نظام کے وسیلے سے یہ کام انجام دو۔ آ جائیں ہدایت پر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بھی دیتا ہے، تو کیسے دیتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں۔ ہماری شاہ رگ سے زیادہ ہم سے قریب ہے، لیکن ہمیں ہدایت براہ راست نہیں دیتا، رسولوں کے ذریعے سے دیتا ہے، انبیاء کے ذریعے سے دیتا ہے، آسمانی کتابوں کے ذریعے سے دیتا ہے، اپنے بھیجے ہوئے ہادیان برحق کے ذریعے سے دیتا ہے، ان کے وسیلے سے دیتا ہے، اور وہ دور ختم ہو جانے کے بعد اب علماء کے وسیلے سے دیتا ہے، علماء برحق کے وسیلے سے دیتا ہے۔ آپ کو ہدایت اللہ تعالیٰ براہ راست عطا نہیں کرتا۔ اسی ہدایت والے مسئلے کو تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے نا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اس ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی شاہ رگ سے زیادہ ان سے قریب تھا۔ اب اللہ نے جو انہیں قرآن نازل کرنا تھا ان کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ یہیں سے قرآن دے دیتا انہیں، یہیں سے ان کے جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے ان کے دل پر قرآن نازل کر دیتا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا جبرائیل علیہ السلام کو،
حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بھی شارگ سے زیادہ قریب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں ہیں یا مدینہ منورہ میں ہیں، اور جناب جبرائیل علیہ السلام عرش پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں جبرائیل کی شارگ کے نزدیک، اس سے بھی زیادہ نزدیک، جبرائیل کو قرآن دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جاؤ محمد کے قلب پہ نازل کرو۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شارگ سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود قرآن براہ راست قلب رسول پر نازل نہیں کرتا، وحی کے ذریعے سے، وحی کے وسیلے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں، اور جبرائیل کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے قرآن عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو نظام بنایا ہے وہ نظام وسیلے کا نظام ہے۔ ہر انسان جس بھی پوزیشن پہ ہے اسے جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر یاد رکھیے کہ جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ رزق اللہ کی طرف سے ملتا ہے، صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، عزت ذلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، زندگی موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ کوئی اور آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، سب کچھ ملتا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ملتا وسیلے کے ذریعے سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو، یہ نہیں فرمایا کہ وسیلہ خود بنا لو اپنے پاس سے۔ وسیلہ اس نے بنایا ہے، وسیلہ اس نے مقرر کیا ہے، اور ہمیں حکم دے رہا ہے کہ وسیلے کو تلاش کرو۔ وسیلہ تلاش کرنے کے بعد اس وسیلے کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اس وسیلے کے ساتھ وابستہ ہو کر پھر میرے فیوز اور میری رحمتوں اور میری برکتوں سے بہرہ مند ہو جاؤ۔ تو انسان کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرے۔ تو جب ہم وسیلے کو پہچان لیتے ہیں، وسیلے سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو پھر وسیلے سے بطور وسیلہ مدد مانگنا بالکل شرک نہیں ہے۔ وسیلے سے بطور وسیلہ مدد مانگنا بالکل شرک نہیں ہے، عین توحید ہے۔ تو یہ نقطہ جو ہے بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور یہ غلط فہمی ذہنوں سے نکل جانی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہماری شارگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے تو پھر ہمیں واسطے، وسیلے، ذریعے اور سبب کی کیا ضرورت ہے۔ ہمیں واسطے کی، وسیلے کی، سبب کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ دنیا وسیلے کی دنیا ہے، سبب کی دنیا ہے، واسطے کی دنیا ہے۔ جس اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہاری شارگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مجھ تک رسائی کے لیے، مجھ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے، مجھ سے مربوط ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلے کو تلاش کرنا اور وسیلے سے وابستہ ہو جانا، یہ اللہ کے حکم کی اطاعت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی مشیت اور اللہ کی منشا کے عین مطابق ہے۔ بس ایک چیز ذہن میں رہے کہ وسیلے کو وسیلہ سمجھا جائے اور خدا کو خدا سمجھا جائے۔ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے، ہمیں اللہ کے سوا کوئی ہمیں کچھ دینے کے قابل نہیں ہے، کچھ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ جو کچھ ملتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے، لیکن ہمارے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں، کچھ کمیاں ہیں، کچھ نقائص ہیں، ان کی پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ وسیلے والا نظام بنایا ہوا ہے، اور ہم وسیلے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فیوز، اس کی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کی درخواست کرتے ہیں، اور وسیلے سے وسیلے کے طور پر مدد مانگتے ہیں، اور وسیلے کے ذریعے سے جو ہماری مدد ہوتی ہے وہ مدد بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ وسیلے کے حوالے سے ایک اور پہلو رہ گیا ہے کہ جو لوگ وسیلے کے قائل ہیں، وسیلے پر ایمان رکھتے ہیں، توسل کے قائل ہیں، وسیلے کے حوالے سے کچھ بے اعتدالیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ انہیں بھی کچھ پہلوؤں پر، کچھ پوائنٹس پر
ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے گفتگو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر یہ توسل اور وسیلے والی گفتگو ہماری انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔